ایک وقت تھا جب اسپین کے شہر بارسلونا کی بندرگاہ اسپین کی اپنی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر بڑی بین الاقوامی کمپنیوں نے ان کی جگہ لے لی۔ آج اس بندرگاہ کا ایک حصہ چین کی ہیچسن پورٹس نامی کمپنی چلا رہی ہے۔ گزشتہ 25 سالوں کے دوران بہت سی کمپنیاں چین، ترکی، روس اور امریکی کمپنیوں نے خرید لی۔ 25 سال قبل یورپی یونین کی مدد سے یونین فار دا میڈیٹرینین قائم ہوئی تاکہ یورپ اور بحیرہ روم کے خطوں کے اقتصادی اور سیاسی روابط کو مضبوط بنایا جا سکے، لیکن اس 42 ملکی گروپ کو مقابلے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ کسی حد تک ہمارے جنوبی ہمسایہ ممالک میں حالات بگڑے ہیں۔ ہم کچھ اہداف حاصل نہیں کر پائے اور ہمارے مشترکہ رد عمل کے مقابلے میں چیلنجز زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں۔ جوزف بوریل کے مطابق شمالی افریقہ کے ممالک کے ساتھ یورپی یونین کی تجارت میں 4 گنا اضافہ ممکن ہے، تاہم ممبر ممالک کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان نے چین اور روس جیسی طاقتوں کو شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ اتحاد میں شامل ملکوں کے بجٹ سے ہمیں ضروری وسائل نہیں مل رہے، اس لیے نجی سرمایہ کاری پر زور دینا ہوگا۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملانے والے اربوں ڈالر کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے تحت چین نے بحیرہ روم میں شپنگ لائنز کے علاوہ سب میرین کیبلز اور 5G نیٹ ورکس کا جال بچھا دیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی کے ذریعے چین کی اجارہ داری کو مضبوط کر سکتا ہے۔ سیاسی مبصر ایڈورڈ مارٹن کے مطابق یورپ کو مقابلے کے لیے زیادہ مالی وسائل درکار ہوں گے۔ یورپ کے معاملے میں سرمایہ کاری کے لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کا اشتراک ضروری ہے۔ ایسا نہ ہوا تو یورپ کے ارد گرد ایسے بڑے نیٹ ورک بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت 1 درجن سے زیادہ یورپی بندرگاہوں میں چین کی حصہ داری ہے۔ چینی سرمایہ کاری نے سہولیات میں جدت تو پیدا کی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بحث کو بھی جنم دیا ہے کہ آیا یورپ میں اپنے اسٹریٹجک مفادات پر خود اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ انفانسو بیاڈو کے ساتھ سعدیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ۔